بیک ناظرین، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے نواز شریف صاحب کے کچھ فورن اکاؤنٹس کا ذکر ہوا، منی لانڈرنگ کا ذکر ہوا۔ صدیق الفاروق صاحب جی میں عرض کر رہا تھا ارشد شریف صاحب، جو کامل صاحب نے یہ کہا کہ جی مسلح افواج کے خلاف میں ان کو طنز کر رہا ہوں، میں خدا نہ خواستہ کوئی مسلح افواج کے خلاف طنز نہیں میں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلح افواج کے اندر کسی طرح سے گھس کے اس ملک کے مفاد کو خراب کر رہے ہیں۔ ایک دوسری بات انہوں نے کہا جی 3 جنرل سیک کیے۔ اب مجھے یہ بتائیں جسٹس ایڈمرل منصور الحق کو جس کی کرپشن ثابت ہو گئی اسے سیک نہ کرتے تو کیا اسے سر پہ بٹھا؟ صرف اس کی اکیلے کی کرپشن تھی، باقیوں کا کیا تو کیا؟ باقی اگسٹا والے ابھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، ابھی ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی اگسٹا کا جو بھی تھے ایوان صدر میں تو جو بیٹھے انہوں نے تو 4% لیا تھا، 6% والے کدھر گئے؟ میری جان یہ تو 3 4 جو بھی لوگ تھے، ابھی تو ایک پہ شروع ہی ہوا نا، پھر کیا ہوا آپ نے دیکھا؟ اچھا اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ کرامت صاحب تھے۔ اب کرامت صاحب کیا کر رہے تھے؟ ابھی وہ لیٹر آئے کہ $3 ملین سیاسی نظام، وہ حکومت کو سیاسی نظام دینے جا رہے تھے کہ جناب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی، دیکھیے اسی بات کی ہم خلاف بات کر رہے ہیں کہ فوج کا کام دفاع ہے، قوم کا کام ہے انہیں دفاع کے لیے وسائل دے، ان کا کام سیاست نہیں ہے، بس اسی سے ان کی عزت بھی ہوگی۔ جو ایلیگیشن نواز شریف صاحب پہ وہ میں پھر عرض کروں کہ ایک تو آپ نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا مونس الہی صاحب کا، مونس الہی صاحب کا تو جرم کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے اشتہار سارے میڈیا پہ چل رہے ہیں، دیکھنا یعنی کروڑوں روپے میڈیا پہ خرچ کیا ہے، سپریم کورٹ نے بلا لیا انفارمیشن سیکٹری کو کہ کس طرح ہو رہا ہے، لائر زنگ نے کیا ہے، کامل علی آغا صاحب بیٹھے، کیس سب جوڈس ہے اور عدالتیں اور اشتہار دیے جا رہے ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ اپروچ غلط ہے۔ عدالت فیصلہ جب کرے، عدالت میں معاملات ہیں، عدالت سے بالا بالا نہ کریں۔ میری پارٹی کے بارے میں آپ نے بات کی، میری پارٹی کے لیڈر کے بارے میں آپ نے بات کی، میں یہ عرض کروں گا کہ اگر میری پارٹی کے لیڈر پر بھی کرپشن ثابت ہو جاتی ہے، عدالتیں فیصلہ دے دیتی ہیں، شہباز شریف سے نہیں کہا کہ کون سی عدالتیں جو سیاسی طور پہ کرپٹ ہیں، جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، 12 سال سے پینڈنگ کیسز ہیں، 2.4 ارب کی پراپرٹیز ریکوائرنگ ابھی تک دے نہیں رہے، اس 2.4 ارب روپے کی پراپرٹی پہ جو کہ کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں 9 بلین ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ڈاکومنٹس میں ہے جس پہ انٹرسٹ لگ کے شاید 9 ارب روپے بن جائے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ 2.4 ارب روپے کی پراپرٹی، اس پہ 5 رکنی کمیٹی ہے جس میں متعلقہ پرائیویٹ بینکوں کے لوگ موجود ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا کہ اگر پرویز مشرف کے 8.5 سال دور میں یہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، اس کا ذمہ دار پرویز مشرف ہے، اس کا ذمہ دار جناب علی اس وقت کے انٹیریئر منسٹر ہیں، اس کا ذمہ دار پنجاب گورنمنٹ ہے، اس کا ذمہ دار کامل علی آغا صاحب کی پارٹی ہے۔ اگر وہ کرپشن تھی، اگر انہوں نے یہ پیسے ادا نہیں کیے تھے، ان کا کام تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جینوئننس اس میں ہوتی تو یہ ہیلی کاپٹر کیس نہ بناتے کبھی۔ میں آج بھی کہتا ہوں جی آغا صاحب آپ نے اتنے بڑے بڑے اشتہار چلائے پورے میڈیا پہ، جس کا آج چیف جسٹس نے بھی نوٹس لیا کہ مونس الہی کا آخر جرم کیا ہے۔ چلیں وہ جرم کیا ہے وہ تو اب صدیق الفاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں سب جوڈس ہے، شاید اس پہ کسی اور دن آپ سے ہم بات کریں ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز کی۔ جو یہ بات آ رہی ہے کہ 2.4 ارب روپے عدالتوں کے پاس پینڈنگ پڑے ہیں، یہ کیسز کیوں نہیں اس کا فیصلہ ہو رہا؟ کیا یہ سیاسی کرپشن نہیں ہے عدالتوں کی؟ دیکھیں میں ایک آپ کو بات بڑی پتے کی بات آج بتا دوں۔ آج یہ صدیق الفاروق صاحب اگر کہتے ہیں تو میں پردہ اٹھا دیتا ہوں، یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو ڈیل کر کے یہ جدہ گئے تھے، اس ڈیل کا حصہ تھا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب ان کے خلاف جتنے بھی ریفرنسز ہیں وہ ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کریں گے، یہ ڈیل کا حصہ تھا محترم، اور اس وجہ سے عدالتوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، نیب نے نہیں لیا، احتساب کورٹس نے نہیں لیا، اور وہ پینڈنگ رہے۔ نیب کے جرنیل نے آن ریکارڈ انٹرویو کے اندر میڈیا کے اندر یہ کہا کہ میں نے بار بار جنرل پرویز مشرف کو یہ کہا کہ جناب یہ کیسز پینڈنگ ہیں، یہ کوئی 37 ریفرنس ہیں، مجھے بتائیں اس کے اوپر کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کو بند رکھیں۔ جناب یہ اصل حقائق ہے۔ آج بھی میری بات سنیں، کل بھی انہوں نے ڈیل کی ہوئی تھی، آج بھی انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے۔ جو میں نے ایک لمحہ آپ دوسری بات مرضی کریں، جب انہوں نے ہیلی کاپٹر کیس میں سزا دی، جب انہوں نے طیارہ اغوا کیس میں سزا دی، اس وقت یہ کیس اگر جینوئن واقعتاً یہ کرپشن تھی، اگر یہ کرپشن تھی تو اس کرپشن کی بنیاد پر کیوں نہیں سو کیا گیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں صاحب آپ میری بات سنیں۔ اب مونس الہی پاکستان کی تاریخ کا ایک واحد شخص ہے سیاسی جس نے اپنے آپ کو اپنے خلاف ایلیگیشن کو
فیس کرنے کے لیے وہ بیرون ملک سے پاکستان آیا اور اپنے آپ کو عدالتوں کے سپرد کیا. اب عدالتوں پر امتحان ایئرپورٹ پہ سندھ کے اس وقت کے ہوم منسٹر نے 3 گھنٹے وہ گھر لے کے بیٹھے. انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کو ہم مروڑ دیں گے, آپ فکر نہ کریں, اور آپ صرف ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہوں, تب جا کے مونس الائی صاحب آئے. ہمیں عدالتوں کے اوپر اعتماد ہے, ہم نے اپنے آپ کو عدالتوں کے سپرد کیا ہوا ہے. رہی بات میری منصور الحق کی, آپ نے بات کی, میرے بھائی آپ نے اس کو سیک کر کے ایک طرف کر دیا, کیونکہ آپ بھی اس کیس کے اندر ملوث تھے, آپ کے قائدین اس کیس کے اندر ملوث تھے. یہ بات بالکل غلط ہے, اور آپ اس طرح سے بات نہ کریں جو حقائق کے خلاف ہو. اس کے خلاف آپ نے آگسٹا کا معاملہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں ہوا, اور اس میں ہمارے جو موجودہ آصف علی زرداری صاحب ہیں یہ شامل ہیں, اور اس میں ایک منصور الحق صاحب تھے, ایک اس میں ایک اور جرنلسٹ بھی ان کا بھائی تھا. یہ تو کیسز یہ تو سامنے عدالت میں ثابت ہوئے ہیں, ان سے پیسے ریکور ہو. آپ میری بات سنیں, ایسے کیوں نہیں کرتے آپ؟ اسحاق ڈار صاحب, محترم جناب اسحاق ڈار صاحب, سابقہ فنانس منسٹر, ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پر آج میڈیا کے سامنے پڑھ دیں. میں یہ بات آپ سے جی شاید یہ بات آپ لوگ بہت بہادر ہیں, بڑے بہادر لوگ ہیں. بات کہتا ہوں کہ اگر میری پارٹی کے جن لیڈروں کا آپ نام لے رہے ہیں, اگر ان پر یہ کرپشن ثابت ہو جائے عدالت میں, اور یہ کرپشن سامنے آ جائے اور فائنل ان کو سزا ہوتی ہے, خود جبکہ شہباز شریف صاحب نے کہا یہ کیسز کل نہیں آج چلاؤ, میں اپنی پارٹی میں نہیں رہوں گا. اگر صدیق الفاروق صاحب اور سینیٹر کامل علی آغا صاحب, آپ دونوں سے بڑی معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی عرض سن لیں. وہ ریزائن کریں, اور ان کو کرنا چاہیے, کیونکہ آئینی طور پر اور قانونی طور پر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہے. چلو وہ وزیر اعلیٰ سینیٹر کامل علی آغا صاحب اور صدیق الفاروق صاحب, آپ دونوں سے میری ایک بڑی چھوٹی سی عرض ہے. اگر آپ دونوں میری چھوٹی سی عرض سن لیں. آپ بھی ورکر آدمی ہیں, سینیٹر کامل علی آغا صاحب بھی ورکر ہیں, آپ دونوں اپنے لیڈرز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اچھی بات ہے, پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کرنا چاہیے. ہر دفعہ ہم یہ سنتے ہیں اگر عدالتیں سزا دے دیں تو ہمیں یہ قبول ہوگا. عدالتوں کو سیبوٹاج تو سب کر رہے ہیں مل کے. ہم سب یہ بیان دیتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں پہ پورا اعتماد ہے. نواز شریف کے کیسز جب آتے ہیں وہ کورٹس میں پینڈنگ رہتے ہیں. مونس الائی معاملہ آتا ہے, اس میں نہ انٹیریئر سیکٹری پیش ہوتا ہے, نہ ڈی جی ایف آئی ہوتا ہے, ظفر قریشی کو وہاں پہ بالکل اپاج کر کے بٹھا دیا جاتا ہے. دیکھیں میری پارٹی کے لیڈر نے تو عدلیہ کو بحال کرایا ہے, لانگ مارچ کر کے, جان ہتھیلی پر رکھ کر. اس کے باوجود میں کہتا ہوں یہ کیسز جنہوں نے چلانے ہیں, میں پھر شہباز شریف صاحب کا حوالہ چلانے ہیں نا صدیق الفاروق صاحب, یہ جناب یہ ایف آئی اے کس کے پاس ہے؟ اس سٹرگل کا یہ آپ لوگوں کو صلہ مل رہا ہے کہ یہ کیسز پینڈنگ رکھے جائیں. یہ پرائیویٹ بینک کس کے پاس ہیں؟ جائیں پرائیویٹ بینکس کو کہیں وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ جو 2.4 بلین کے انہوں نے اپنے سارے ایسٹس دیے ہوئے ہیں وہ اس پہ آگے بڑھیں. نہ صرف یہ ناظرین, این آر او کیس میں سیاسی مصلحت کے تحت ابھی تک کچھ نہیں ہوا, اور ہمیں لگتا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.